بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کا 2 روزہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان، روس، چین، ترکی، بھارت، سینٹرل ایشین اسٹیٹس سمیت دیگر ملکوں کے سربراہان شرکت کریں گے، جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اب سے کچھ دیر پہلے ہی SCO کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ازبکستان پہنچ چکے ہیں۔ ویسے تو اس اجلاس کا مقصد کلائمیٹ چینج، فوڈ سیکیورٹی اینڈ سسٹینیبل سپلائی چین بتایا جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ اجلاس اسپیشلی اس کے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے بھی اس اجلاس کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی شنگھائی تعاون اجلاس میں شرکت کے علاوہ انفرادی طور پر بھی چین، روس، ترکی سمیت دیگر ملکوں کے سربراہان سے ملاقات ہو، اور اس حوالے سے پاکستان کے فورن آفس کو اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر چین اور روس جیسے بڑے ممالک کے ساتھ پاکستان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی خبر ہوگی۔ جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان آج کسی بھی وقت 1-on-1 ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بارے میں سٹل کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ ویسے اگر شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان کو اس وقت سخت اکنامک کرائسس کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں خصوصی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اوپر سے اب تو ویسے ہی پاکستان میں ونٹر کی آمد ہے، اس لیے سردیوں میں گیس کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جانی ہے، لہٰذا ایسے میں اگر پاکستان روس سے چیپ پرائسز پر آئل اینڈ گیس خریدنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی۔ باقی جہاں تک چینی صدر شی جن پنگ اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی آپس کی ملاقات کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں CPEC میں دیگر اہم چیزوں پر تفصیلی بات چیت ہوگی، لیکن میری نظر میں اس وقت پاکستان اور چین کے درمیان سب سے امپورٹنٹ ایشو CPEC ہے، جو کہ بدقسمتی سے پہلے ہی بڑا لیٹ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے چین کو پاکستان سے کچھ کنسرنز تھے۔ امید تو ہے اس میٹنگ کے بعد چین کے خدشات دور ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ CPEC کی کمپلیشن میں تیزی آئے گی، کیونکہ CPEC پاکستان کے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا جتنا جلد CPEC پر کام مکمل ہوگا اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جہاں CPEC کی ارلی کمپلیشن میں چائنا کا مفاد ہے اس سے کہیں گنا زیادہ خود اس میں پاکستان کا اپنا مفاد بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید SCO اجلاس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان بھی کوئی ملاقات کا امکان ہے، تو میرا نہیں خیال ایسا پوسیبل ہے، کیونکہ جب تک انڈیا آکوپائڈ کشمیر کا 5 اگست 2019 سے پہلے والا سٹیٹس بحال نہیں کر لیتا، اس سے پہلے پاکستان کو کسی صورت بھارت سے کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ کہیں پاکستان نے اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے خون کا سودا نہ کر لیا ہو۔ اس لیے جب تک کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کی سسپینشن نہیں ہو جاتی اس سے پہلے پاکستان کو انڈیا سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اور لاسٹ میں جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے اہم ایشو ہو سکتا ہے وہ افغانستان کی عوام کو غربت کی لکیر سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا، کیونکہ اگر افغانستان میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے پھر سے خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ متاثر وہی ملک ہوں گے جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں، مثلا پاکستان، چین، ایران اور سینٹرل ایشین سٹیٹس۔ ایون روس کے اپنے بھی افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، اس کے علاوہ اس کی ملٹری انسٹالیشن وغیرہ بھی سینٹرل ایشیائی ممالک وغیرہ میں موجود ہیں، لہٰذا افغانستان کا امن سب ممالک کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا اچھی خبر ہوگی کہ اس وقت ازبکستان میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں میکسیمم وہ ممالک شامل ہیں جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، اس لیے اگر اب بھی اس اجلاس میں افغانستان کو اہمیت نہ دی گئی تو یہ سراسر اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ افغانستان کی صرف یہی ہیلپ نہیں کہ اس کو ماضی کی طرح پھر چندہ یا بھیک دے دیں، بلکہ اس کی اصل ہیلپ یہ ہے کہ افغان حکومت کو امپاور کیا جائے، اور وہ تب بھی پوسیبل ہے جب دنیا افغانستان کی حکومت کو ریکگنائز کرے گی،
ادروائز آپ جتنی مرضی ان کی فائنینشیل ہیلپ کر دیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ لہٰذا پاکستان، چین، روس سمیت دیگر ممالک کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے اپنی اپنی پوزیشن کلیئر کریں، تاکہ مستقبل میں افغانستان میں وہ کچھ نہ ہو جو کہ ماضی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔